سندھ کا لوگ قصہ عمر ماروی الگ الگ مناظر یہاں عمر ماروی کے قصے کو الگ الگ مناظر میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ کہانی کی اہم لمحات کو واضح کیا جا سکے۔ تھر کا سادہ گاؤں مالیر۔ کردار ماروی ٹیت ماروی کا منگیتر گاؤں کی سیلیاں گاؤں والے، تھر کا صحرائے گاؤں مالیر، کنواں اور جھونپڑیاں، ماحول سادہ پر امن صحرائے زندگی کی عکاسی۔ تفصیل ماروی اپنے سادگی اور حسن کے ساتھ اپنے گاؤں مالیر میں رہ رہی ہے۔ وہ اپنے منگیتر کھیت کے ساتھ کنویں سے پانی بھر رہی ہے، ہنسی مذاق کر رہی ہے اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہے۔ ماروی اپنے ثقافتی لباس میں ملبوس ہیں اور اپنی دھرتی سے گہرا لگاؤ رکھتے ہیں۔ عمر کوٹ۔ قومی حکمران عمر کی ہوش کردار عمر سمرو عمر کوٹ کا حکمران، اس کے برابری مقام عمر کوٹ کا شاہی قلعہ دربار، شاہانہ پرتش طاقت کا منظر۔ تفصیل عمر سمرو اپنے دربار میں بیٹھا ہے، اس ماروی کی بے مثال خوبصورتی اور اس کے سادگی کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ وہ ان قصوں سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس کی دل میں ماروی کو حاصل کرنے کی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی درباریوں کے ساتھ مل کر ماروی کو اغوا کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ کنویں پر اغوا۔ ماروی گاؤں کے سیلیاں عمر کے 20 بدلے ہوئے سپاہی، مقام مالیر کے گاؤں کا کنواں، اچانک خوف اور افراتفری۔ تفصیل ماروی اپنے سیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی بھرنے 20 بدلے ہوئے سپاہی ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ماروی کو زبردستی پکڑ لیا جاتا ہے جبکہ اس کی سیلیاں خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتی ہیں یا مدد کے لیے چیختی ہے۔ ماروی کو زبردستی گھوڑے پر بٹھا کر عمر کوٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ عمر کوٹ کے قلعے میں قید ماروی عمر سمرو قلعے کے خادمان۔ عمر کوٹ کا شاہی قلعہ، ماروی کا کمرہ، پرتش لیکن ماروی کے لیے قید کا احساس۔ تفصیل ماروی کو عمر کوٹ کے شاندار قلعے میں لایا جاتا ہے، اسے ایک خوبصورت کمرہ دیا جاتا ہے، سونے کے زیورات اور ریشمی لباس پیش کیے جاتے ہیں۔ عمر خود آ کر اسے اپنی رانی بنانے کی پیشکش کرتا ہے اور ہر طرح کی آزائش کا وعدہ کرتا ہے، لیکن ماروی تمام پیشکش ٹھکرا دیتی ہے۔ وہ اپنی سادہ گاؤں کے لباس میں ہی رہتی ہے اور اپنے منگیتر کھیت اور اپنے تھر کو یاد کرتی ہے۔ بھائی تھر تو تھر ہے نا، یاد ضروری آتی ہے بندے کو۔ ماروی کی وفاداری اور دھرتی سے محبت۔ ماروی عمر سمرو عمر کوٹ کا قلعہ، عمر اور ماروی کے درمیان گفتگو، جذباتی عزم اور استقبال کا اظہار۔ ماروی بار بار عمر کو اپنے دھرتی، اپنے رواجوں اور اپنے منگیتر سے محبت کا بتاتی ہے۔ وہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ اس سے یہ شاہی محل اور اس کے تمام دولت اپنے صحرائے گاؤں اور اپنے کھیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے اصولوں پر سختی سے قائم رہتی ہے اور عمر کی کسی پیشکش کو قبول نہیں کرتی۔ اس کے یہ وفاداری اور اپنے وطن سے محبت عمر کو حیران اور متاثر کرتی ہے۔ عمر کا دل بدلنا اور ماروی کی واپس۔ عمر سمرو ماروی کھیت گاؤں والے، عمر کا قلعہ مالیر کا گاؤں۔ بھائی وہ اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کی دولت
کچھ بھی نہیں۔